السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الدیان الذی یحیی ویمیت خالق الارض والسماوات وهو الذی ارسل رسولہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والقانتین والمطمئنین الحمد للہ رب العالمین. من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا. ہزار بار بشویم دہن زمشق گلاب انوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ آلہ صلو علیہ وآلہ. حسنین کے نالین پر دو نین تصدق بولے تو قربان. امام صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پر آپ کے جوتیوں پر دو آنکھیں قربان. حسنین کے نالین پر دو نین تصدق. دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق. دو نین تو کیا چیز ہے کونین تصدق. حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا. شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. سجدے تو سب نے کیے مگر اے حسین آپ کا نیا انداز ہے. سجدے تو سب نے کیے مگر آپ کا نیا انداز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین. راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین. کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین. دین کے خاطر تھی جس کی زندگانی وہ حسین. کٹ گئی اسلام میں جس کی جوانی وہ حسین. جو دہکتی ریت کے بستر پر سویا وہ حسین. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. کیا نہیں کھویا وہ میں بولوں گا آپ کو بعد میں انشاءاللہ. مرتبہ اسلام کا جس نے دو بالا کر دیا. دو بالا کر تو ڈبل تربل کر دیا اردو کا لفظ ہے. مرتبہ جس نے اسلام کا جس نے دو بالا کر دیا. خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. ماشاءاللہ. سر جھکایا نہ باطل کے آگے کبھی. کیا سر جھکایا نہ باطل کے آگے کبھی. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. وہ علی جن کے در کے گدا ہے ولی. اس امام ولایت پہ لاکھوں سلام. بھوکے خود رہ کے کھانا دیا غیر کو. فاطمہ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. فاطمہ کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. آئیے اسی حسین علیہ السلام اور آپ کے خاندان اور آپ کے جد امجد آپ کے نانا جان ہم سب کے آقا مولا تاجدار کائنات سید المرسلین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے خس پناہ میں عقیدت اور محبت اور خلوص کے ساتھ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ کربلا کی تمام لوگوں کو یاد کرتے ہوئے، حضور کو یاد کرتے ہوئے، تصور کی دنیا میں سرکار کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے آپ لوگ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب ذوالجلال کا بڑا احسان، اس کا شکر، اس کا کرم ہے کہ آج ہم 10ویں محرم میں داخل ہو چکے ہیں، اور تقریباً جو لوگ بھی روزہ رکھے بہت قابل مبارکباد ہیں، اور جو لوگ نہیں رکھ سکے کل تو ضرور روزہ رکھنا۔ کتنے بھی مصروفیات ہیں، کتنے بھی کاماں ہیں، کتنے بھی جھنجٹیں، جو کچھ بھی ہے اس کو ذرا بالائے طاق رکھو۔ ہم سب حسینی ہیں، ہم سب مولا علی شیر خدا حیدر کرار کے چاہنے والے ہیں، پنجتن پاک کے ماننے والوں میں سے ہیں، اور اہل بیت کے ہم دیوانے ہیں۔ تو وہ دیوانگی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ روزہ ضرور رکھنا۔ اور بہانہ لگاتے ہیں نہیں حضرت میں سحری کو اٹھاش نہیں، دیکھو سحری کو اٹھتا تو روزہ رکھتا تھا میں، تو یہ سب بہانے ہیں۔ آپ رات میں ارادہ کر لیے، پکا ارادہ کر کے آپ سو جاتے ہیں تو بالکل صحیح وقت پر آپ اٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ کی ٹرین رہتی 5 بجے جانا رہتا تو کبھی مس کرتے ہیں آپ؟ بولو جی، کبھی مس کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، پہلے سے پوری تیاری کر کے بالکل دماغ کو آرڈر دے کے سوئے رہتے ہیں، اے دماغ تو 3 بجے اٹھ جانا، بار بار آرڈر دیے رہتے ہیں تو 3 بجے کریکٹ اٹھاتا ہو۔ تو ہمیں جیسا دماغ کو آرڈر دیے رہتا ہے ویسا ہوتا چھو، ڈاکٹروں سے پوچھو تمہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ارادہ، نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ، نیت میں خطرہ تو جھولی میں خطرہ۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ ہم لوگ ارادہ کر لینا، نیت اچھی نیت کرے تو اس کی برکتیں انشاءاللہ اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور عاشورہ کا روزہ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ اور لوگ بولتے ہیں ابھی میں جوان ہوں، ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میرے 20 سال عمر ہے، ابھی میرا بہت کچھ کرنا ہے، آتے سال رکھیں گے، لے یہ ابھی نہیں اور رکھیں گے، شادی ہونے کے بعد کریں گے۔ اور جو لوگ شادی ہو چکی ہے ابھی میرے بچے کی کیا ہوئے نا، امام حسین مجھے ایک بیٹا عطا کریں دے پھر دب رکھتا ہوں میں، یہ بھی چند لوگوں کے یہ سب بہانے نہیں بابا۔ ہم لوگ یہ جو ارادہ کرتے ہیں کہ وہ رکھوں گا تب رکھوں گا، وہ جو امیدیں کرتے ہیں یہ امید ہے آپ کے برابر، مگر یقین کے ساتھ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں آئندہ سال عاشورہ کا روزہ ملے یا نہ ملے، یہ تذکرے سننے کو پھر ملے یا نہ ملے، کیونکہ حضور نے فرمایا پل پل کی کوئی خبر نہیں ہے، پل پل کی صبح ہو گئی تو حضور نے فرمایا شام کا انتظار مت کرو، اتنے قریب ہے تم موت کی۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام ہو جائے تیری صبح کس حالت میں ہوگی اس کا انتظار مت کر، میرے پاس آنے کے واسطے تیار ہو جا۔ سرکار نے فرمایا، سرکار کی حدیث پاک کہ تم تیار رہو کہ کب کس وقت ہمارا کیا معاملہ ہوگا نہیں معلوم۔ اس لیے کیا ہے ہمارے اولیاء اللہ، صوفیہ، کاملین، صحابہ، تابعین، اہل بیت اطہار رات میں سونے سے پہلے توبہ استغفار کر کے سوتے تھے، سارے گناہوں سے معافی مانگ کر کے سوتے تھے، محاسبہ کرتے تھے۔ امام اعظم رضی اللہ عنہ خاص جو ہم سب کے امام ہیں، اماموں کے امام ہیں، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا زمانہ امام حسین علیہ السلام کے زمانے سے بہت قریب، امام حسین علیہ السلام کا وصال پاک 80 ہجری میں ہوا اور امام اعظم 60 ہجری میں ہوا، اور امام اعظم جو پیدا ہوئے کب 80 ہجری میں پیدا ہوئے، انتقال کب ہوا 150 ہجری میں ہوا۔ اتنے قریب امام اعظم رضی اللہ غوث پاک سے سالوں پہلے کے بزرگ، اور ہم جن کی تقلید کرتے ہیں، جن کے مسئلے پر ہم چلتے ہیں، اور جن کے سارے جتنے نمازوں میں، روزوں میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تقویٰ، پرہیزگاری، جتنے بھی چیزوں کے وراثت کے بارے میں جو بھی مسئلے ہیں، وہ سب مسئلے کن کے طریقے پر آپ عمل کر رہی ہیں، کن کے بتائے اصول پر آپ عمل کر رہی ہیں؟ بولیے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، مگر افسوس کہ ان پر تذکرہ نہیں کرتے لوگ، اور کیا الگ الگ دماغوں میں ہے لوگوں کی، آج اپنے اماموں کو بھلا دیا گیا۔ 4 امام ہیں ہمارے، سب سے بڑے امام، عظیم امام، اماموں کے امام، محدثوں کے امام، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفۃ النعمان۔ امام باقر کی خدمت میں رہے آپ، امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے، ان سے فیض لے، اہل بیت کے
6 से 7 अफराद से इमाम आजम अबू हनीफा ने इल्म तसव्वुफ, इल्म हकीकत, इल्म मारिफत लिया है। वो इमाम वक्त का अजीम, जिनको हजारों अहादीस याद थे, उलूम व फनून का समंदर था, वो इतनी बड़ी शख्सियत के होने के बावजूद भी आप क्या करते, रात में सोने से पहले अपना हिसाब व किताब करके सोया करते। मुहासबा बोलते हैं कि मैंने दिन भर क्या किया है क्या नहीं है, वो सब हिसाब किताब करके फिर आइंदा मेरे से कोई गुनाह नहीं होना, कोई खता नहीं होना, फिर तौबा व इस्तिग़फ़ार करके तब आराम फरमाते थे। समझे? तो हमारे इमाम आराम फरमा रहे और हम गुलाम कुछ भी नहीं। इसके लिए क्यों, सुबह का मामला क्या होगा नहीं मालूम, उसके लिए पूरी तैयारी हमें करना जरूरी है। इसलिए मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आशूरा का दिन इंशाअल्लाह आपको कल आपको मिल रहा है। कल आज के रात में आप सहरी करना, और सहरी के वक्त में भी आप कोशिश ये करें कि वक्त से पहले जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दें। यानी मान के चलिए 4:45 के अंदर आपकी सहरी ख़त्म हो जाना चाहिए। अज़ान का इंतज़ार नहीं करना। अज़ान के वक्त अगर आप सहरी कर रही हैं, नहीं अज़ान हो रही, पानी पीऊँगा मैं बोले तो आप रोज़ा नहीं हुआ आपका, क्योंकि उस वक्त आपका वक्त खत्म हो गया रहता। और हुजूर ने फरमाया, और ये जो रोजा है, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आशूरा का रोजा, आशूरा की फजीलत, आशूरा की बरकत, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जमाने से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको और बरकत दे दिया और मकाम दे दिया, मगर ये चीज सालों पहले ही से चली है। 10 मुहर्रम की तारीख, 10 मुहर्रम की तारीख कब से? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हम सब के अब्बा, आपके अब्बा, सारी कायनात के अब्बा जान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही आशूरा का मामला शुरू है। क्यों? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा जो कबूल हुई थी, आपने जो अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगा था, इसको अभी ज़रा सा कम करे तो अच्छा होता ना जी, आवाज़ बहुत खींच रहा क्या। तो आदम अलैहिस्सलाम जब तौबा फरमाए थे और आपकी जो तौबा कबूल हुई थी, तो उस दिन कौन सा दिन था? आशूरा का दिन, 10 आशूरा, मुहर्रम का महीना, आशूरा का दिन। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लगी थी, तो कौन सा दिन था? यौम आशूरा। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, फिरौन हैरान और परेशान कर रहा था, और मूसा अलैहिस्सलाम जो है आप समंदर में जाने की कोशिश करते, मिस्र को आपको जाना था, वहां से आप उससे भागते हुए, फिरौन उसके सारे अफवाज से आप भागते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे। जब समंदर पार कर रहे थे, समंदर कहीं रास्ता नहीं था, समंदर ही पार करना था। मूसा अलैहिस्सलाम अपने आसा यानी अपना डंडा, अपनी लकड़ी मारते हैं समंदर पर, तो वो क्या, समंदर 2 हिस्सा हो जाता है और उसमें से आप जाना शुरू फरमा देते हैं। जब उसमें से जाते रहते हैं, फिरौन समझा कि रास्ता बहुत जबरदस्त है, पीबी रोड है, चलो मैं भी चलता हूँ। इन्हीं भी आया था पीछे पीछे पीछे, मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे जाते, उन्हें पार कर रहे हैं, इन्हीं बीच में चलते चलते, बीच में जब तक आता रहा तब तक समंदर का रास्ता पीबी रोडिश था, हाईवेज था। जैसे सेंटर में आया, पूरा बराबर मिल गया। अब ये जो वाकया हुआ किस दिन हुआ? बोलिए किस दिन हुआ? आशूरा के दिन हुआ। समझे आप? आशूरा का 10 मुहर्रम को हुआ। लिहाजा मेरे प्यारो, ये मुबारक दिन, और सरकार इमाम आली मुकाम सईदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मुबारक शहादत हुई, जो अपने 3 दिन भूखे प्यासे रह करके अल्लाह की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, अपने नाना जान की मोहब्बत में, नाना जान की दीन की हिफाजत की खातिर आप जामे शहादत नौश फरमाया और अपने छोटे नन्हे मन्ने बच्चों को तक शहीद करवाया। वो दिन कौन सा दिन था? आशूरा का मुबारक दिन था। उसकी बरकतें, उसकी नेमतें आपको हासिल करना है तो आप लोग इंशाअल्लाह रोजे का एहतमाम करें। अच्छा, मोहब्बत वाला इतना भी नहीं कर सकता कि सरकार इमाम अली मुकाम 3 दिन भूखे प्यासे रहे। अली नन्हे से अली असगर, जिनके हलक में, जिनके गले में जो है, इनके हलक में 2-3 कतरे पानी के नहीं पहुंच सके। अली अकबर के गले में कतरे के चंद पानी के कतरात नहीं पहुंच सके। समझा? और मोहम्मद पानी से सहरा भी हासिल नहीं कर सके। इमाम कासिम पानी नहीं पी सके। हज़रत ज़ैनब पानी नहीं पी सके। शहरबानो पानी न पी सके। अहले बैत अतहार के मुकद्दस नफूस कुद्सिया पानी न पी सके। ये वो अहले बैत अतहार हैं जिनके वास्ते हौज़े कौसर तरसती है। क्या है अहले बैत अतहार? आओ, मैं तुम्हें सैराब कराने के वास्ते तैयार हूं। ऐसे अहले बैत अतहार के वास्ते बदमाश बदबख्तों ने पानी बंद कर दिया, नहर फुरात पर आके रोक लगा दिया ताकि ये लोग मजबूर हो जाएं, मजबूर करने के वास्ते, टेंशन देने के वास्ते कि ये लोग
اس بہانے سے تو ہماری بات مان جائیں گے اور یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، یزید کو اپنا امیر، اپنا بادشاہ مانیں گے۔ اور یزید کو کیوں منانا چاہ رہے تھے؟ یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں کرانا چاہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام سے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا رتبہ، مقام، مرتبہ مدینے میں سب لوگوں کو پتا تھا، اور امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول، جگر گوشہ بیت اولاد نبی تھے، اور آپ کی بات سب پر چلتی تھی، آپ کا آرڈر سب پر چلتا تھا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہر ایک کے تھا۔ تو اب امام حسین اگر مان گئے تو پھر سارے مدینے والے آنکھ بند کر کے یزید کی بات مان جائیں گے، یزید کا کہنا مانیں گے، یزید کی حکومت کو تسلیم کر لیں گے۔ اس لیے دوسروں کے ساتھ اس نے وہ حرکت نہیں کیا جو حرکت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے بدبخت نے جو کیا، اگر امام حسین علیہ السلام اس کی بات مان کے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے اور اس کی حکومت کو تسلیم کر لیتے، تو پھر امام حسین علیہ السلام کو تکلیف دینے کی تو بات چھوڑیے بھائی، امام حسین علیہ السلام کو جو ہے ہیرے جواہرات عطا کیے دیے جاتے، جتنے زمین بولتے اتنے زمین دے دی جاتی، جو عہدہ بولتے وہ عہدہ دیا جاتا، جو حکومت میں جو پوسٹ کی ضرورت ہے وہ سارا پوسٹ دے دیا جاتا، مگر الحمدللہ قربانی دیکھیے، قربانی دیکھیے، ایثار دیکھیے، محبت دیکھیے، جذبہ دیکھیے، ایک طرف امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ ساری دنیا کی زیب و زینت ہے، دنیا کے عہدے ہیں اور دنیا کے ہیرے جواہرات ہیں، بے شمار چیزیں موجود، سارے آسائش ہیں، آرام، سکون، چین سب ہے ادھر، اگر یزید کی بات مان لیا جائے، اور نہ ماننے کی صورت میں امام حسین بھی دیکھ رہے ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، جنگ ہیں، بھالے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، پریشانیاں ہیں، نوجوان بچوں کو شہید کروانا ہے، بیٹیوں کے پردے کا معاملہ ہے، عورتوں کے پردے کا معاملہ ہے، خواتین امت رسول کا معاملہ ہے، خواتین اسلام کے پردے کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ بھی بے سلوک کیا جائے گا، یہ سب منظر امام حسین دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود آپ نے کیا گوارا کیا؟ آپ نے یہ دنیاوی جاہ و حشمت، دنیاوی دولت، دنیاوی پوسٹ کا آپ نے احترام نہیں کیا، اس کا خیال نہیں، اس کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ یہ کیا کہ اے یزید، میری جان، میرے اولاد کی جان، میرے خاندان والوں کی جان مصطفیٰ کے دین کے لیے اگر نثار ہو رہی ہے، اگر قربان ہو رہی ہے، اگر لٹ رہی ہے تو یہ مجھے منظور ہے، مگر مجھے قسم خدا کی ایک لمحے کے لیے بھی مصطفیٰ جان رحمت کے دین پر آنچ آنا، قرآن کے اصول کو بدلنا، حدیث کے اصول کو بدلنا، حدیث کے اصول کو تحس نحس کرنا، شریعت کو رد بدل کرنا کبھی کسی صورت میں مجھے گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یزید یہ کرنے پر تلا تھا کہ اب امام حسین کا ساتھ لیا جائے اور یہ سب بدل دیا جائے، یہ سب ختم کر دیا جائے، شراب عام، اللہ اکبر، یزید کی حکومت میں زنا بدکاری عام، چوری عام، اور محرمہ سے جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان سے نکاح کرنے کا جائز کا حکم دے دیا اس نے، بدبخت نے، سمجھے آپ، حکم دے دیا، اور جو ہے اسلام کے جتنے بھی قوانین اصول و ساروں کو بدل دیا۔ یہ سب منظر امام حسین علیہ السلام کے سامنے موجود تھا، تو آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے، مان جاتے اور اس کی حکومت کو اگر تسلیم کر لیتے تو گویا سارے لوگ مل کر کے یہ کہتے کہ امام حسین ہی جب اس کی بات مان چکے، امام حسین ہی اس کے جب تابع داری میں آ چکے ہیں، تو پھر ہم کون سے کھیت کے مولی، چلو ہم چلتے ہیں۔ تو وہ جو بنیاد پڑ جاتی ہے نا، اللہ اکبر، کیا ہو جاتا مصطفیٰ جان رحمت کے دین کا، شریعت کا، قرآن کا، اللہ اکبر، اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ ارے جس نے مدینے میں بے حیائی کو عام کر دیا تھا، بدکاری کو جس نے عام کر دیا تھا، مدینے میں اذان کو جس نے روکا تھا، اور کعبے کے اندر جس نے بے حیائی کو عام کیا تھا، کعبے کے غلاف کو جلانے کا تک جس نے معاملہ کیا تھا، استغفر اللہ۔ اب بولیے اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھ دیا جا سکتا، اس کا کوئی ساتھ دے سکتا ہے؟ سمجھے آپ؟ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ تمام مصیبتیں، پریشانیاں، قربانیاں، پریشانیاں، تکلیفیں برداشت کیا، مگر یزید کی بات کا آپ نے ہمیشہ انکار کیا، سر جھکایا نہ باطل کے آگے، کہ باطل تھا، بدبخت تھا، جواڑی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا،
मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दीन का तौहीन करने वाला गुस्ताख था, बेअदब था। वो बेअदब के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी समझौता न किया, कभी समझौता ना किया। तो ये हमें दर्स है मेरे प्यारो, ये हमें नसीहत है कि आपके साथ भी जब ये मंजर नजर आए और आपके साथ भी कभी ये मामला पेश आए तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत को याद करना और उनकी मोहब्बत को याद करना, उनके इसार को, उनके कुर्बानियों को याद करना। इमाम आली मुकाम ने 3 दिन भूखे प्यासे रह करके इतने बड़े मुसीबतों को अपने ऊपर बर्दाश्त किया है और एक इम्तिहान नहीं बल्कि इमाम हुसैन के साथ कई एक इम्तिहान एक साथ लिया गया, कई कई का इम्तिहान, भूख का इम्तिहान, प्यास का इम्तिहान, औलाद का इम्तिहान, खून होते ही अपने औलाद को देख रहे हैं उसका इम्तिहान, समझे आप। और मुस्तफा जान रहमत के दीन पर जो आंच आ रही है उसको बचाने का अजीब गरीब इम्तिहान, फिर अपने जान पर खिलवाड़ करने का एक इम्तिहान, और ये सब फिर वो अपने निगाहों के सामने अपने बच्चों को शहीद होता हुआ देख रहे हैं, ये इम्तिहान। बाबा हमारे और आपके घर में कभी एक खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, एक जवान बेटा का अगर इंतकाल हो जाए तो हमारे घर का हालम क्या होता है, ये जरा सोचो ना जी, जरा ख्याल करो ना क्या होता है। एक अफराद का इंतकाल हो जाए तो हम पूरे सकते में आ जाते हैं, हैरानी के आलम में आ जाते हैं, हमारे होश उड़ जाते हैं, हम दीवाने जैसे हो जाते हैं। एक हमारे घर से फर्द रुखसत कर रहा है जब उसका ये हालम ये हो जाए। और अभी कैसे अगर अल्लाह की तरफ से मौत आने पर, समझा, कुदरती मौत आने पर यह हाल हमारे घरों का होता है। अब यहां तो कुदरती मौत नहीं, अपने निगाहों के सामने तीर लगते हुए, तलवार लगते हुए, टुकड़े होते हुए, हैरानी के आलम में, बेसरो सामानी के आलम में, और भूख के साथ, प्यास के साथ खत्म किया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। उस वक्त ये मंजर देख करके किसका कलेजा होगा जो न फटेगा? कौन है जो सब्र करेगा? कौन है जो बर्दाश्त करेगा? वो इमाम हुसैन ही का कलेजा और जिगर है जिसने अली अकबर की जवान बेटे को शहीद होता हुआ देख करके सब्र कर रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ही वो जिगर है जो इमाम कासिम को शहीद होते हुए अपने भाई के बेटे, अपने भाई के सगे बेटे इमाम कासिम को शहीद होता हुआ देखते हुए भी सब्र कर रहे, बर्दाश्त कर रहे, और अपने जो है दिल पर पत्थर रख करके सब्र कर रही है। समझा? अली असगर, आहा अल्लाह अकबर सुम्मा अल्लाह अकबर, अली असगर नन्ना मुन्ना छोटा सा 6 महीने का अली असगर मेरे प्यारो, आपने जो है पानी के वास्ते अली असगर को लेके पूछते आए कि मुझे पानी मत दो, हमारे अफराद खानदान को पानी मत दो, इस बच्चे का क्या कसूर है, ये बच्चे का क्या गुनाह है, इसने आपका क्या बिगाड़ा है, खुदारा इसके वास्ते जरा पानी दे दो। कितने बदबख्त लोग होंगे, कितने हैबतनाक लोग होंगे, और क्या पत्थर दिल इंसान होंगे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को देख करके भी उनको तरस ना आया। इसलिए कयामत तक के लिए इन यजीदियों पर लानत बरसती रहेगी, इनकी औलाद पर लानत बरसती रहेगी। इसलिए मेरे प्यारो, इसलिए अल्लाह ने इंतजाम यह किया कि यजीद और यजीद का सारा खानदान, और यजीद इतना बड़ा बदबख्त था, उसके बच्चे भी 1 2 3 नहीं, उन्हीं भी बच्चे पैदा करया कितने 12, कितने साहब 12। मगर कोई बोल सकता है कि उसका बच्चा फला मुल्क में है, उसके बच्चे की औलाद फला मुल्क में है, उसके बच्चे की औलाद फला मुल्क में है। 12 होने के बावजूद ये दुश्मनाने इस्लाम थे, दुश्मनाने अहले बैत थे। अल्लाह ने ऐसे नीस्त नाबूद कर दिया, यजीद भी नीस्त नाबूद हो गया, उसकी औलाद भी नीस्त नाबूद हो गई, उनका कोई पता नहीं रहा, ना आता रहा। ये अल्लाह का कहर है, अल्लाह का जलाल है, ये अल्लाह की लानतें हैं जो यजीद और यजीद के खानदान पर बरस रही है। अल्लाह अकबर, सब मिलकर बोलना क्या? अल्लाह अकबर बोलिए। जब हैबतनाक अजीब गरीब का जब बात सुने तो क्या बोलना आप लोग? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये पत्थर दिल इंसान जो करबला के मैदान में ऐसे हरकतें कर चुके थे, ऐसे मामलात कर चुके थे। और ये बात और पते की बात यह है कि जो लोग ये हरकतें कर रहे थे, क्या वो यल्लप्पा था जो इमाम हुसैन अलैहि सलाम के सामने थे? क्या वो हरी महादेव का पढ़ने वाला कोई इंसान था? कोई शंकरप्पा था? समझे? कोई गैर कौम का इंसान था? कोई यहूदी था?
کربلا کے میدان میں جو لوگ یزید اور یزید کے چاہنے والے کون تھے؟ انہوں بھی لا الہ الا اللہ بولو جی محمد رسول اللہ پڑھنے والے مسلمان تھے. اللہ اکبر، مسلمان تھے. کوئی وہاں پر جو ہے ہندو نہیں تھا، کوئی سکھ نہیں تھا، کوئی جین نہیں تھا، کوئی دوسرے ادر دھرم کا انسان نہیں تھا، یہ دھرم کا انسان تھا. اس لیے ایک شاعر بولتا ہے کہ بڑے پیارے انداز سے، یہ اللہ کا شکر ہوا کہ ہمارے میں کوئی قاتل حسین پیدا نہیں ہوا. ہمارے دھرم میں کوئی قاتل حسین نہیں ہے، یہ تمہارے دھرم میں قاتل حسین بھی موجود ہیں، قاتل حسن بھی موجود ہیں، قاتل شہداء کربلا بھی موجود ہیں. تو لہٰذا وہ ہری ہری مادے بولنے والے یہ لوگ نہیں تھے، یہ لوگ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے. کلمہ پڑھ کے اللہ اس کے رسول کا نام لے کے پھر ادھر بھی نمازیں، اللہ اکبر، ادھر بھی نمازیں چھوڑ رہے تھے کیا؟ وہ بھی نہیں، یہ اللہ کا فرض ہے باو، وہ نہیں چھوڑنے آتا. یہ اللہ کا فرض ادھر بھی ادا ہو رہا، ادھر بھی ادا ہو رہا. خیمہ رسول میں، خیمہ امام حسین علیہ السلام میں بھی نمازیں، ادھر بھی نمازیں. اب اگر ہوش والا انسان جس کو ذرا کم عقل ہے تو حیرانی کے عالم میں آ جاتا ہے یہ کیا ہے. قرآن شریف میں اس کو اس لیے ڈکلیئر کر دیا، کیا بول کے تم ان کے اسلام پر، ان کے دین پر، ان کے کلمے پڑھنے پر جا کر کے تم اپنے آپ کو جو ہے مذبذب نہیں کر لینا، پریشان نہیں ہو جانا. نہیں بھائی وہ لوگ مسلمان تھے، ان کو ہمیں کیا فتویٰ لگانا، ان کو ہمیں کیا بولنا. اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہیں، اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس آیت سے کیا ہے، جو لوگ اللہ کو تکلیف دینا کو تو بات نہیں سمجھ میں آتی، یعنی جو لوگ رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو تکلیف دینے کے برابر، اللہ تعالیٰ اس کو شامل کر لے رہا. مجھے کوئی تکلیف دے ہی نہیں سکتا، سمجھا، مگر میرے حبیب کو جس نے تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا. سمجھ رہے ہیں؟ اور امام حسین علیہ السلام سے رشتہ اور خاندان رسالت سے رشتہ حضور نے کیا جوڑ کے بتایا تھا؟ انا تارکم فیکم الثقلین. اگر میں دو تمہیں بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور اہل بیت، ان دونوں کا اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہدایت پاؤ گے، اگر ان دونوں میں سے کسی کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت، جس نے ان دونوں سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا. جس نے حسنین کریمین کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، مجھے تکلیف دیا. جس نے ان کو تکلیف دیا اس نے مجھے تکلیف دیا. تو پتا چلا میرے پیارو، جس نے حسنین کریمین کو اور ان کی اولاد کو تکلیف دیا گویا کہ اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف دیا. مصطفیٰ جان رحمت کو جس نے تکلیف دیا، قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک کے لیے ان پر لعنت بھیجتا ہے. سمجھ رہے؟ لعنت. یہ سب لعنتی بدبخت لوگ ہیں جو کلمہ پڑھ کے اہل بیت اطہار پر انہوں نے تیر چلایا، نیزے چلایا، بھالے چلایا، پریشان کیا. اور نقطے کی بات یہ ہے، یزید کے 12 بیٹے ہوئے، نہ نام نہ نشان نہ پتہ. 12 میں سے ایک تو نسل چلنا تھا نا جی، بولو جی. 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں رہتا ہیں، 21 بیٹا رہتا. ایک بیٹا ہونا با، ایک بیٹا ہوئے بغیر نہیں چلتا، ایک بیٹا ہونا میرا وارث بول کے بیچارے ایک بیٹے کا انتظام کرتے ہیں. بیٹا ہونے کے بعد وہی اسی ایک بیٹے کے ذریعے سے خاندان چلتے رہتا، اور اتنا لمبا چلتا کہ اس کا سلسلہ کبھی، بولو جو اس کا سلسلہ کبھی رکتا نہیں. ایک بیٹے رہتے بھی یہ حال ہوتا. اس کے 12 بیٹے آتے نا، تو پھر کیوں نہیں چلا؟ یہ اللہ کی لعنت ہے، یہ رسول اللہ کی لعنت ہے، یہ بدبختی ہے جو اس کو ختم کر دی گئی ہے، ختم کر دی گئی. اور پلٹ کے چلو، آؤ حسینی خیمے میں، آؤ کربلا کے مبارک خیمے والوں میں، آؤ حسینی خاندان میں. اللہ اکبر ثم اللہ اکبر. کیا پیارا نظام. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں سب جانثاروں کو لایا. 72 نفوس قدسیہ میں 18 لوگ اہل بیت کے تھے. ಎಷ್ಟಿದ್ರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ? ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್. 18 लोग थे, 18 लोग अहले बैत अताहर के ही थे जो जामे शहादत नोश किए. समझा? उनके सरदार, सारे काफिले के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे. समझा? इमाम हुसैन, उसमें से एक ही लखते जिगर, नूरे नजर,
دل کا ٹکڑا، علی کا شہزادہ، حسین کا لخت جگر، حسین کا نرالا بیٹا، بیٹا بیمار عابد زین العابدین جن کا اصل نام ہے علی. کیا نام ہے؟ علی. تو یہ جو سنت ہے، یہ بھی سنت، یہ بھی چلتے سے یہ بھی بات یاد رکھ لو. کیا کرتے ہیں؟ دادا کا نام ہم اپنے پوترے کو رکھتے ہیں، سمجھے آپ؟ باپ کا نام اپنے بیٹے کے نام پہ ہم پھینک دیتے ہیں. نہیں بابا، میرے دادا کا نام یہ آتا، میرے پوترے کو رکھتا ہوں، میرے پردادا کا نام یہ آتا، یہ رکھوں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے، یہ سرکار کے خاندان کا طریقہ ہے. امام حسین اپنے بیٹے کا نام کیا رکھے؟ بولو جی. علی 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 رکھے. اور علی علی کی تسبیح پڑھنا، ذکر علی عبادت، حضور نے فرمایا علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اگر کوئی یا علی یا علی یا علی یا علی کہتا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ مولا علی حیدر کرار ابو الحسن شاہ زمن آفتاب رسالت کے دلکش کرن نجف میں آپ کا روزہ، آپ کا روزہ اتنا حسین، اتنا پیارا، پورا آپ کا حرم، پورا آپ کا منظر آپ دیکھیں گے دنگ 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 رہ جاتے ہیں. آپ وہ منظر کو دیکھنے کے بعد اپنا گھر، اپنی حبلی، اپنا سارے چیزیں بسر جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. آپ کیا منظر ایسا نظر آتا ہے کہ گویا کہ میں جنت میں جا رہا ہوں. اتنا پیارا حسین روزہ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کا، اور آپ کا پورا سارا گنبد کہیں کا ہے؟ پورا اوریجنل گولڈ کا ہے، سننے کا ہے. الحمدللہ، سمجھا؟ اور اس میں سرکار سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار کے اوپر کیسا گنبد ہے؟ بولو جلدی تم نہیں بولتے. تم نے اس سے پہلے کہ مقرر رہا سوالات نہیں کرے، میں سوال کرتا ہوں، ذرا تکلیف ہوتی تم نے. یہ سرکار سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا کے گنبد کے مزار کے اوپر گنبد، یہ بدماش بدبخت لوگ گنبد تھا. اس گنبد کو اور جتنے وہاں پر گنبدیں تھے جنت البقیع میں، سب کو یہ ظالم حکومت، یہ وہابیوں کی حکومت آ کر کے سب کو ختم کر کے اب صرف آپ کے مزارات ہیں بس. اور ایسے مزارات ہیں جس پر پھول بھی نہیں ڈال سکتے تھے، میں چادر بھی نہیں چڑھا سکتے، وہاں زیادہ دیر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، انہوں پابندی لگے رہتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ہمارے سنیاں کیا کرتے ہیں، سنی کو ذرا موقع دے دیا جائے تو پھر ان کو پتا ہوتا ہے، اس کے لیے انہوں نہیں پوری پابندی لگا چھوڑے. انہوں پھول لکھ جانے کی اجازت دے سکتے تھے، مگر ان کو معلوم ہے انہوں پھول لکھ جانے کی جری اجازت دے چھوڑے تو پھر انہوں ٹرکاں سے بھر لگا کر دیں. وہاں یہاں ہمارے درگاہ کو جنہوں ٹوکریاں سی بٹیاں سی بھر لے کا کو مزار کے اوپر اونچے ہوئے رہتا ہوں، پڑھتے رہتا ہوں، تب بھی بھیک لاتا سلمان ہے میں بھی ڈالتا، سلیمان آتا ہے میں بھی ڈالتا، ایسا ہوتا. اب وہاں اجازت دے چھوڑتے تھے تو پھر ان کو ہر دن لوڑا سے خالی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ویسے دیوانے تھے نا. اور خاتون جنت ساری کائنات میں ان کا صدقہ بڑھتا ہے. ہاں، ساری کائنات میں ان کا صدقہ، اس سے بڑا مرتبہ کس کو ہو سکتا ہے؟ اور یہ جتنے بھی اولاد رسول ہیں جن کو نعمتیں ملی ہیں، کس سے ملے ہیں؟ ارے ابا سے تو ملی، ابا کا ذکر ہر کوئی کرتا، مولا علی سے ملے ہیں. ابا وقت اما نکو واٹ از دس چٹنی پیس، سمجھ میں آ رہا؟ تو ابا بھی ضروری ہے، اما بھی ضروری ہے. اما فاطمہ الزہرا، اس لیے ان کے رتبے کو سرکار دو عالم نے بہت اونچا کیا، بہت بڑا بنا دیا، اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو اگر تکلیف ہوتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے اس کو عام جو ہے عام ملکہ جیسے میں نے زندگی گزارنا نہیں سکھایا، بلکہ فقیروں جیسا، کمتر لوگوں جیسا، عام لوگوں جیسا زندگی گزارنا سکھایا. کیوں سکھایا؟ اس لیے سکھایا میں خود بھی غریبی کی زندگی گزار رہا ہوں، میرے امتوں کو سبق ہو جاتا. میرے سارے امتی جو مرد لوگ ہیں مجھے دیکھ کر کے غریبی جیسا سادہ زندگی گزاریں گے، اور میری بیٹی کو غریبی جیسا زندگی میں گزارنے کا طریقہ دکھایا. بھوکی رکھا، کبھی پیاسی رکھا، حیرانی کے عالم میں رکھا، خادمہ نہیں دیا، نوکرانی نہیں دیا، جہیز میں آج کی طرح فریج یا واشنگ مشین نہیں دیا، بلکہ میں سادی انداز سے میں نے شادی کروایا، شادی میں زندگی گزارنے والے بنایا، تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والی بیٹیاں میری بیٹی کو دیکھ کر کے زندگی گزار سکیں، میری بیٹی کو دیکھ کر کے زندگی گزار سکے. میرے پیارو، الحمدللہ اما فاطمہ الزہرا، آپ ان سے عقیدت کرنا، اور آپ کے جتنے بھی ازواج ہیں، جتنے بھی آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اہلیہ ہیں، آپ کی امی جان ہیں، ان کو بولنا کیا ابھی تمہارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تمہارا کام نہیں بن رہا، تو کیا کرنا؟ سرکار سیدہ کائنات، سیدہ زاہدہ عابدہ راکعہ شاکرہ ساجدہ متقیہ تقیہ نقیہ فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے دعا کرنا، اور دعا کرو یقین کے ساتھ میرے پیارو، آپ کی دعا انشاءاللہ اتنی جلدی قبول ہوگی کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کریں گے۔ خاص کر کے عورتوں کے واسطے بولا، ان کا وسیلہ لینا، اور ہمارے حضور کے امی جان کا نام لوگ لیتے ہی نہیں، اور میں بار بار ہر خاتم میں لیتا ہوں، میری ماں، ساری دنیا کی ماں، ساری کائنات کی ماں، ہمارے حضور کی ماں سرکار سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب حضور کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو اس ماں کا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا، کتنے بڑے مرتبے والے تھے جس نے اپنے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے ہوں، اندازہ لگا رہے ہیں نا بھیا، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، بہت پیاری بات۔ اب امام حسین علیہ السلام کے خاندان میں آئیے آپ، آنے کے کیا امام حسین علیہ السلام کے جو افراد خاندان تھے 18 لوگ تھے جو جامع شہادت نوش کیے امام حسین کے ساتھ، جامع شہادت نوش کی، اس میں سے امام بیمار عابد سید الساجدین امام زین العابدین علی، کیا نام ان کا؟ امام زین العابدین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھے؟ تو انہوں اکیلے تھے، انہوں بیمار تھے، انہوں جنگ میں نہیں آ سک رہے تھے، نہیں آئے، تو ان کو جو ہے انہوں بھی التجا کرتے ہیں بار بار، یا ابا جان، ابا جان میری صرف چھوٹی عمر والے جا رہے ہیں، مجھے اجازت دے دو نا، مجھے اجازت دے دو نا، بار بار التجا کرتے، نہیں بیٹا آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نکو، آپ مت آؤ، آپ بیمار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ یہ حالت میں جنگ نہیں کر سکتے، آپ اپنی جگہ پر رہو، اپنے بستر پر آرام کرو، آرام کرو، آرام کرو بول کے آپ آرام کرنے کی ہی آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ تو اب سارا کربلا کا معاملہ ہوا، اللہ اکبر، بدبختوں نے ساروں کو شہید کر دیا، ساروں کو شہید کر دیا۔ امام علی مقام سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ساروں کو لاشیں اٹھاتے ہوئے، سب کے تکلیف کو دیکھتے ہوئے، سب کے مصیبتوں کو سہتے ہوئے، بے آب و گیا میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتے 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 آپ بھی جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اور آپ بھی جامع شہادت آپ یوں ہی نوش نہیں کرتے میرے پیارو، اللہ اللہ، یہ بدبختوں کی کیا مجال ہے کہ امام حسین کے سر کو قلم کر سکے اور امام حسین کا مقابلہ کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، ارے جن کے رگوں میں خاتون جنت کا خون دوڑ رہا ہے، جن کے رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، ارے جو مولا کائنات شیر خدا حضرت کرار کے پروردہ ہیں، اور سید کائنات خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا کا جنہوں نے مبارک اپنے منہ سے دودھ پیا ہے، اور وہ خاتون جو ساری کائنات کی سردار اور آقا ہیں اور جنتی عورتوں کے سردار ہیں، سمجھے آپ، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو تربیت نصیب ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک لعاب دہن بار بار امام حسین علیہ السلام کے منہ میں ڈالا کرتے، اور جب پیاس ہوتی اور پیاس کے وقت پانی نہ ملتا تو امام الانبیاء حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سرکار امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دیتے، اور پیاس کو جب ہوتی تو پیاس اس کے ذریعے سے پیاس مٹاتے۔ کیا رتبہ کیا مقام ہوگا آپ اندازہ لگائیے، اور ان کا رتبے بتانے کے واسطے ممبر پر کھڑے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، ممبر پر ان کو بلا لیتے ہیں، اور چلتے وقت اپنے کندھوں پر سواری کر کے چلتے رہتے ہیں۔ اور میں کل آپ کے سامنے عرض کیا کیا کہ ایک مرتبہ میں امام حسین رو رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا کے گھر سے جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام رو رہی ہیں، فاطمہ سے آ کے غصے کے عالم بتائے، فاطمہ کیا ہو گیا ہے، میرا حسین رو رہا ہے، کیا وجہ ہے میرا حسین رو رہا ہے؟ یا سرکار رو رہے ہیں، ابھی بھی رو رہے ہیں، میں چپ کرا دوں گی، چپ کرا دوں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرے حسین کو رلانا مت، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ حسین شہید کربلا کے میدان میں تلوار لے کر ذوالفقار حیدر لے کر کھڑا ہوا ہے، اور جا رہا ہے میدان میں لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہوئے، اور شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حیدری مولا علی کی تلوار لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اور آگے جو بڑھ رہا ہے اور اس شان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، گویا اس کو ایک منظر پیش کرتے ہوئے پیر نصیر شاہ صاحب قبلہ، سید نصیر شاہ صاحب قبلہ پاکستان کے عرض کرتے ہیں کہ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا بولے ظاہر، کل ایک ہے جز ایک ہے، یعنی پورا ٹوٹل ایک حصہ ہے اور اس کا ایک تھوڑا سا ایک حصہ ہے۔ کل کا جمال یعنی مولا علی کا پورا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا،
घोड़े पे हैं हुसैन, नजारा अली का है। समझ रहे, घोड़े पे हैं हुसैन, नजारा अली का है, हर संत देखता हूं नजारा अली का है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लग रहा था कि हुसैन सवार नहीं है बल्कि अली सवार है घोड़े पर। उस शान के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग के मैदान में जा रहे हैं। जब जा रही हैं, जिस तरफ जाते हैं उस तरफ गाजर और मूली की तरफ काटते हुए जाते हैं। सीधे तरफ जा रही है तो गाजर मूली की तरफ काट रहे हैं, दाएं तरफ जा रही है तो गाजर मूली की तरफ जा रहे हैं। हंगामा बपा हुआ है, सब कोई हैरानी के आलम में है कि 3 दिन का भूखा प्यासा, और ऐसे हैरानी के आलम में सबके जनाजे को उठाते हुए, सबका सब्र, सबकी तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए, उसके बावजूद भी इसकी जुर्रत के अंदर, इसके जज्बे के अंदर, इसके इस्तिक़लाल के अंदर जरा सा भी कमी नहीं पैदा हुई। ये कैसा सवार है, ये कैसा जो है अली का शहजादा है, ये कैसा हुसैन अलैहिस्सलाम का नवासा है जिसके अंदर वो ताकत मौजूद है। पूरी यजीद लश्कर में हंगामा बर्पा हो चुका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सीधे तरफ जा रही है तो पूरे लाशों की लाशें गिराते जा रहे हैं, दाएं तरफ जा रही है तो लाशों की लाशें गिराते चले जा रहे हैं। सब लोग ये मंजर को देखते हैं, हैरानी के आलम में है, कोई जल्दी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से आप गाजर और मूली की तरह काटते हुए सब कुछ जहन्नम में पहुंचाते जा रहे हैं, जहन्नम में पहुंचाते जा रहे हैं। वो जो आपके अंदर जज्बा था, वो जो आपके अंदर एक इंतकाम का बदला था कि अब ये बदबख्त लोग इतना समझाने के बावजूद, इतना बताने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद इनके अंदर जरा सा भी तब्दीली नहीं पैदा हुई। वो जलाल आ गए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, वो जलाल मौला अली का जलाल है। अली शेर खुदा हज़रत कर्रार शाह ज़मान आफ्ताब रिसालत की दिलकश करम के ताकत का आप अंदाजा लगाए। खैबर का मामला था, आपकी जो ढाल थी जिससे आप जंग लड़ रहे थे टूट गए। टूटने के बाद क्या होता मालूम, ये जो किले का बहुत बड़ा दरवाजा था, दाएं हाथ से, उल्टे हाथ से, लेफ्ट हैंड से जब इस तरह से जोर से उखाड़ते हैं, खैबर के किले का दरवाजा हाथ में उतर के आ जाता है। वो अली की शुजात है, वो अली की बहादुरी है। वही अली की बहादुरी का अगर मंजर देखना है तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन की तलवार को देख लेना। जिस अंदाज से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार चल रही है, चल रही है, चल रही है। आखिर में जब चलते चलते ये सारा मामला हो रहा था, मुअज्जिन की अज़ान की आवाज आ जाती है। उस वक्त अज़ान की आवाज आती है, आप रुक जाते हैं और कहते हैं रुक जाओ, मेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत की सदा मेरे कान में आ रही है, अल्लाह की सदा मेरे कान में आ रही है। इस वक्त हम कोई काम नहीं कर सकते, खामोश हो जाओ, रुक जाओ। रुक दिया गया। बोले आज दिन कौन सा है? जुमा का दिन है। आप मुसाफिर थे, आपके ऊपर जुमा की नमाज फर्ज नहीं थी, आप रुकने के वास्ते हुक्म दिए, रोक दिया गया, थोड़ी देर रुक दिया गया। वो लोग समझे हम जरा अभी हम भी तैयारी कर लेंगे। ये शेर सबको काटता जा रहा था, काटता जा रहा था। चलो एक बहाना आ गया, अज़ान आ गई, शेर रुक गया। अब लोमड़ियां जरा सा सुकून का माहौल पैदा कर लिए। अब ये लोमड़ियां खामोश है, शेर भाड़े भाड़ मारता हुआ मौजूद है। और जो है अज़ान के वक्त जब अज़ान हो गई, अज़ान के बाद आप बोले मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दो, मुझे नमाज पढ़ लेने दो। अब नमाज कैसी नमाज पढ़ना, किस अंदाज से नमाज पढ़ना? पूरे खून से शराबोर हो चुका है पूरा जिस्म अतहर, जिस्म पाक शराबोर हो चुका है और पूरा ये अजीब व गरीब का आलम हो चुका है। ऐसे वक्त में सरकार इमाम आली मुकाम सईदुल शुहदा, ऐसे वक्त में भी नमाज को आपने नहीं भूला मेरे प्यारो। अल्लाह, नमाज को आपने नहीं भूला। और नमाज क्या है मैं आपको बता चुका हूं। वो नमाज में क्या मजा, क्या लुत्फ, क्या जो है चाशनी आनी चाहिए, वो आपको परसों समझा चुका हूं। वो जब नमाज का आपको मजा आएगा ना, तब भी आपको भी ऐसा ही दिल करेगा, नहीं मैं जंगल में नहीं तब भी नमाज पढ़ूंगा, खेत में भी नमाज पढ़ूंगा, फैक्ट्री में भी नमाज पढ़ूंगा, कारोबार में भी नमाज पढ़ूंगा, कहीं भी हो मैं नमाज पढ़ूंगा। क्योंकि नमाज नाम है, नमाज नाम है अल्लाह से बातें करने का, अल्लाह से मुलाकात का, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार का नाम है नमाज। आज अफसोस की बात क्या है, सिर्फ हमारे रूखे सजदे, सूखे रुकू, अजीब गरीब ख्याल, कांटो ध्यान, कांटो फिक्र, अजीब गरीब मामला हो चुका है। इसलिए इससे हमें दूर होकर के ये नमाज में अदा करने की कोशिश करें। इमाम अली मुकाम सईदुल शुहदा अब जो है नमाज के लिए खड़े हैं, नमाज के लिए खड़े हैं, क़याम कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, सजदे में जा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये बदबख्तों ने देखा, ये शेर को अगर हमने ये मौका दे दिया तो फिर हमारी खैर नहीं है। उनको पता था कि ये जो हुसैन अलैहिस्सलाम है ये मामूली शख्सियत
نہیں ہے. ان سے بڑا مرتبہ کائنات میں کسی کا ہو نہیں سکتا. نہ اس سے پہلے کوئی حسین پیدا ہوا ہے, نہ قیامت تک کے لیے کوئی حسین جیسا پیدا ہو سکتا ہے. وہ رتبہ و مقام والا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. اب ہم ان کو مہلت نہیں دیں گے, اب ہم ان کو وقت نہیں دیں گے. اب اگر ہم ان کو مہلت دے دیے تو پھر ہم سب کی کوئی خیر نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. اس لیے بدبختوں نے موقع کا فائدہ غنیمت سمجھا, شمر آگے بڑھا بدبخت آگے بڑھ کر کے سرکار امام حسین علیہ السلام کے سر کو آپ کے تن مبارک سے جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی آپ کے جذبہ ایثار کو سلامت رکھے. سلام ہے حسین آپ کی شہادت پر, سلام ہے حسین آپ کے صبر پر, سلام ہے حسین آپ کے استقلال پر, سلام ہے حسین آپ کے قربانیوں پر. آپ نے جو قربانی دیا قیامت تک کے لیے کوئی قربانی نہیں دے سکتا. آپ نے جو صبر کا امتحان آپ سے جو لیا گیا قیامت تک کے لیے کسی اور سے وہ امتحان نہیں لیا جا سکتا. اسماعیل ذبیح اللہ سے امتحان لیا گیا مگر امتحان تھوڑی دیر کے لیے تھا. پھر وہ پہلے کیسا معاملہ وہی سانچ تھا, اور اس سے پہلے اسماعیل ذبیح اللہ کے قربانی سے پہلے اور کو قربان کرنے سے پہلے جو منظر امام حسین کے سامنے تھا, کیا وہ منظر اسماعیل ذبیح اللہ کے سامنے تھا, ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے تھا؟ صرف اونلی ون قربانی, اور قربانی ہوئی کیا انہوں بولو جی گڑا ہڑبے کو ہوئے کیا نہیں ہوئے ماشاء اللہ. اس کے باوجود سے لیے ذبح عظیم سب سے بڑی قربانی اگر کوئی ہے تو وہ قربانی حسین, شہادت حسین, شہادت حسین, شہادت حسین ماشاء اللہ. تو لہذا میرے آقا میرے مولا سرکار امام علی مقام سید الشہداء نے ایسے عجیب و غریب معاملے میں بھی صبر کا دامن تھامے رہا, اور آخری وقت میں جامع شہادت نوش کر کے ساری امت کو درس دیا کہ اپنی مصیبت آئے, پریشانی آئے, دین پر آئے, قرآن پر آئے, قوم و ملت پر آئے, تو تم دین کا معاملہ, اسلام کا معاملہ جب آئے تو میری قربانی کو یاد کر لینا. میں نے جس طریقے سے ساروں کو قربان کر کے میں نے دین کی حفاظت کیا, اسلام کی حفاظت کیا, قرآن کی حفاظت کیا, اصول قرآن کی حفاظت کیا, دین کے اصول, دین کی شریعت کی میں نے حفاظت کیا ہے. آپ بھی اس کا خیال کرتے رہنا, قیامت تک کے لیے ایسے معاملات آتے جائیں گے, اس کا خیال کرتے رہنا. بدبخت بدماش لوگ سوڈان میں جو ہے قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں, ہم نے آواز اٹھانا پڑے گا, اس کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا اور کوششیں کرنا پڑے گا. آخری بات بول کے بات میں ختم کرتا ہوں. میرے پیارے امام علی مقام کے صدقے میں آپ دعائیں کرتے رہنا, التجائیں کرتے رہنا. امام علی مقام سید الشہداء کا ایک ہی لخت جگر, نور نظر, دل کا ٹکڑا علی زین العابدین سید السجادین باقی تھا. باقی سب لوگ جامع شہادت نوش کر چکے. امام علی مقام کی بھی شہادت ہو چکی ہونے کے بعد ایک ہی لے کر کے قافلے کو لے کے دمشق کو جن کو جانا ہے. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں, اللہ اکبر. یزید کے تھے 12 بیٹے, ایک کا بھی نام و نشان نہیں رہا. حسین علیہ السلام کا ایک ہی لخت جگر, نور نظر, دل کا ٹکڑا تھا, ایک تھا, ایک. اور ایک امام علی مقام کا ایک مہکتا ہوا پھول تھا, دمکتا ہوا پھول تھا, ایک حسین چہرہ تھا. اللہ نے وہ جو قربانی امام حسین نے پیش کیا ہے, وہ جو محبت پیش کیا ہے, وہ جو حصار پیش کیا ہے, وہ جو سارے نظام کو اپنے پیارے انداز سے پیش کیا ہے, اللہ کو امام حسین کی قربانی اتنی پسند آئی. ایک امام زین العابدین کے ذریعے سے اللہ نے ساری دنیا میں آپ کے خاندان کو پھیلا دیا, ساری دنیا میں آپ کے خاندان کو پھیلا دیا. یہ قربانی کی برکت ہے جو امام حسین کے ساتھ جاری ہے. امام حسین نے اپنے سارے خاندان کو لٹایا, سب کو لٹایا, کسی کی پرواہ نہیں کیا. ایک ہی بچے تھے تو ایک امام زین العابدین کے ذریعے سے آج الحمدللہ ان کی اولاد آپ کو لندن میں بھی ملے گی, امریکہ میں بھی ملے گی, افریقہ میں بھی ملے گی, ایران میں بھی ملے گی, عراق میں بھی ملے گی, مدینہ میں بھی, مکہ میں بھی, ہند میں بھی, سندھ میں بھی, لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی, ساری دنیا میں اگر کسی کی اولاد ہیں تو وہ اولاد علی مرتضی شیر خدا حیدر کرار ہیں, وہ اولاد امام زین العابدین ہے. سمجھ گئے یہ قربانی کی برکت. اس لیے آپ کو بھی بولتے رہتے ہیں کہ جو جانور کی قربانی دیتے ہیں آپ بھی محبت سے دو. قربانی جس چیز کی دی جاتی ہے وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, ابھی بھی ناتمام ہے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا.
آئیے اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو انتظام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام علی مقام سید الشہداء کی قربانی کو یاد کر کے، آپ کی اولاد کے قربانی کو یاد کر کے، علی اصغر کی، علی اکبر کی، اون محمد کی، امام قاسم کی، ان سب کی قربانیوں کو یاد کر کے مولا تعالیٰ ہم سب کو کے اندر بھی مولا جذبہ ایمانی نصیب فرما، استقلال کی استقامت کی توفیق نصیب فرما، مولا کریم ان کا فیضان ہم پر جاری و ساری فرما دے۔ لی خمسۃ نطفی بیاہر اللہ الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ بناہم والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو جائیے، پڑھو سب کربلا کے جان۔